دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج جس دبئی کو ہم دنیا کا سب سے جدید اور امیر ترین شہر مانتے ہیں، وہ چند دہائیوں پہلے تک ایک سنسان صحرا تھا۔ ایک ایسا علاقہ جہاں نہ کوئی بڑی عمارت تھی، نہ کوئی بڑی معیشت، نہ سڑکیں، نہ ہوائی اڈے اور نہ ہی کوئی پرتعیش زندگی، صرف ریت، گرمی اور سمندر۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ چند ہی سالوں میں دبئی دنیا کی سب سے ترقی یافتہ اور پرکشش جگہوں میں شامل ہو گیا۔ آخر دبئی کے حکمرانوں نے ایسا کون سا راز جانا جس نے اس ویرانے کو دنیا کا سب سے مشہور شہر بنا دیا؟ آج ہم دبئی کے اس حیرت انگیز سفر کو تفصیل سے جانیں گے۔ دوستو، کئی سو سال پہلے دبئی کا علاقہ صرف ایک صحرا کے مانند تھا۔ یہاں کچھ بدو قبائل آباد تھے جو سخت گرمی میں زندگی گزارتے تھے۔ ان کا بنیادی ذریعہ معاش ماہی گیری، اونٹوں کی پرورش اور سب سے اہم موتیوں کی تلاش تھا۔ یہ لوگ خیموں میں رہتے تھے اور اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے سخت محنت کرتے تھے۔ ان کے پاس جدید سہولتیں بالکل نہیں تھیں۔ پانی حاصل کرنے کے لیے انہیں میلوں سفر کرنا پڑتا تھا اور کھانے کے لیے صرف محدود وسائل تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 19ویں صدی میں یہاں کے لوگوں کو ایک بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا؟ 1833 میں بنی یاس قبیلے کے آل مکتوم خاندان نے دبئی میں اپنی حکومت قائم کی۔ انہوں نے دبئی کو ایک آزاد تجارتی مرکز بنانے کا خواب دیکھا۔ چونکہ یہ شہر سمندر کے قریب تھا، اس لیے یہاں تجارت کے مواقع زیادہ تھے۔ آل مکتوم خاندان نے دوسرے ممالک کے تاجروں کو دبئی آنے کی دعوت دی۔ جلد ہی یہ ایک ایسا علاقہ بن گیا جہاں ہندوستان، ایران اور دیگر عرب ممالک کے تاجر آ کر کاروبار کرنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب دبئی ترقی کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں ایک بہت بڑا بحران آیا، اور اس بحران کی سب سے بڑی وجہ جاپان تھا۔ 1930 کی دہائی میں جاپان نے مصنوعی موتیوں کی پیداوار شروع کر دی۔ اس سے دبئی کی موتیوں کی صنعت تقریباً ختم ہو گئی اور یہاں کے لوگ شدید غربت میں چلے گئے۔ معاشی بحران اتنا شدید تھا کہ کئی خاندان دوسرے شہروں میں ہجرت کرنے لگے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی سوچنے لگے کہ دبئی کا مستقبل اب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن قدرت نے دبئی کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ 1966 میں دبئی میں تیل دریافت ہوا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ شیخ راشد بن سعید ال مکتوم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس تیل کی دولت کو صرف نکالنے میں استعمال نہیں کریں گے، بلکہ دبئی کو ایک جدید شہر بنائیں گے۔ انہوں نے سڑکیں، اسکول، ہسپتال اور ہوائی اڈے بنوانا شروع کیے، لیکن ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ دبئی کو تیل پر منحصر معیشت سے نکال کر ایک تجارتی اور سیاحتی مرکز بنایا جائے۔ اور پھر 1971 میں دبئی نے ابو ظبی اور دیگر 5 امارات کے ساتھ مل کر متحدہ عرب امارات یعنی UAE کی بنیاد رکھی۔ اس اتحاد کے بعد دبئی کو ایک مستحکم ملک کا حصہ بننے کا موقع ملا، اور یہاں ترقی کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں دبئی نے سب کو حیران کر رکھ دیا۔ دنیا کا پہلا 7 اسٹار ہوٹل بنایا گیا جو آج بھی دبئی کی پہچان ہے۔ اس کے بعد فری زون، جہاں دنیا بھر کے کاروباری افراد آ کر ٹیکس فری بزنس کر سکتے تھے۔ دبئی میں ایک ایسا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا گیا جو جلد ہی دنیا کے سب سے مصروف ترین ایئرپورٹس میں شامل ہو گیا۔ دبئی نے 2000 کے بعد دنیا کو ایسے منصوبے دکھائے جو کسی نے سوچے بھی نہیں تھے۔ دوستو، آپ سب نے برج خلیفہ کے بارے میں تو سنا ہوگا، جو دنیا کی سب سے اونچی عمارتوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد
पाम जुमेरा बनाया गया, जो इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा जजीरा है और आज भी दुबई की जीनत बना हुआ है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, जिसे दुबई मॉल के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी और मसनूई बंदरगाह बनाई गई, जिसे दुबई मरीना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 2020 में दुबई एक्सपो हुआ, जिसने दुबई को आलमी तरक्की का मरकज़ बना दिया। अब दुबई सियाहत, बिजनेस, रियल इस्टेट और एविएशन में दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शामिल हो चुका है। दोस्तों, दुबई की तरक्की हमें ये सिखाती है कि अगर कोई मुल्क या शहर अपने मकसद पर काम करे, मेहनत करे और सही फैसले ले तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। आज दुबई दुनिया के अमीर तरीन, महफूज तरीन और जदीद तरीन शहरों में शुमार होता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ सिर्फ 50 सालों में मुमकिन हुआ। क्या आपको लगता है कि कोई और शहर भी दुबई की तरह तरक्की कर सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।